سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سورہ احزاب کا 7واں رکوع اور 22ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ پاؤ، الی طعام، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، غیر ناظرین اناہ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب بلائے جاؤ، فادخلوا، تو حاضر ہو، فاذا طعمتم، اور جب کھا چکو، فانتشروا، تو متفرق ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ یہاں فرمایا اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گھر مرد کا ہوتا ہے اور اسی لیے اس سے اجازت حاصل کرنا مناسب ہے۔ شوہر کے گھر کو عورت کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اس میں سکونت کا حق رکھتی ہے، رہنے کا حق رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، یاد کرو ان آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، فی بیوتکن میں گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سکونت تھی، جس میں وہ رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اپنی حیات تک انہی میں رہیں، وہ مکانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج طاہرات کو ہبہ نہ فرمائے تھے بلکہ سکونت کی اجازت دی تھی۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو یہ مکانات نہ ملے بلکہ مسجد شریف، مسجد نبوی شریف میں داخل کر دیے گئے، جو وقف ہے اور جس کا نفع فائدہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ پاؤ، اذن نہ پاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں بے اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ آیت اگرچہ خاص ازواج رسول امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے حق میں وارد ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو جماعتیں کی جماعتیں آتی تھیں، یعنی صحابہ گروہ کی شکل میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا، اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور دورہ فرما کر تشریف لائے۔ اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے
تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق معلوم ہوا کہ باوجود ضرورت کے صحابہ کرام سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کا اعلیٰ ترین معلم ہے، حسن آداب کا اعلیٰ ترین یہ نشان ہے، اور یہ بہت پیارا ہمیں درس دیتا ہے۔ الا طعام، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، غیر ناظرین اناہ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر دعوت کسی کے یہاں کھانے نہ جائے۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب بلائے جاؤ، فادخلوا، تو حاضر ہو، فاذا طعمتم، اور جب کھا چکو، فانتشروا، تو متفرق ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، کہ یہ اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ اس طرح بیٹھے رہنا کسی کو تکلیف کا باعث ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے برتنے استعمال کی کوئی چیز مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو، استعمال کی کوئی چیز مانگو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے باہر سے مانگو۔ دیکھیں ازواج مطہرات وہ پاک ہیں، مانگنے والے ضرورتاً حضور کے فرمان پر ہی آتے ہوں گے، اور وہ صحابہ کرام ہوتے تھے، تو صحابہ بھی پاک ہیں، لیکن پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ استعمال کی کوئی چیز ان سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام بھی پاک ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں، اور ازواج مطہرات کے دل بھی پاک ہیں، لیکن یہ کریں گے تو اور زیادہ پاکی نصیب ہوگی، پاکی میں اضافہ ہوگا۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے دل پاک ہیں، ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو ان سے سوال کیا جائے کہ کیا ان کے دل ازواج مطہرات سے زیادہ پاک ہیں، یا ان کے دل صحابہ کرام سے زیادہ پاک ہیں؟ جب ان پر پردہ کرنا ضروری تھا تو آج کے اس پرفتن دور میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پردے کی حاجت نہیں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، کہ وسوسوں اور برے خیالات سے دل محفوظ رہتا ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، تکلیف دو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو خاطر اقدس پر گرا ہو، جس سے رسول اللہ کا دل مبارک غمگین ہو۔ اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے آقا رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، تکلیف دو، ہرگز تکلیف نہ دینا، ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کا قلب انور غمگین ہو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں
اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اس میں یہ علم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی۔ آپ کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی ادنا بیعت بھی ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان ازواج مطہرات پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ان کے باپ میں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان عورتوں پر مضائقہ نہیں ان کے باپ میں، یعنی ان بیویوں پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ وہ ان لوگوں سے پردہ نہ کریں جن کا آیت میں آگے ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ولا ابنائہن، اور بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور بھتیجوں میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور بھانجوں میں، یعنی ان اقارب کے سامنے، ان رشتہ داروں کے سامنے آنے میں اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا نسائہن، اور اپنے دین کی عورتوں میں، یعنی مسلمان بیویوں کے سامنے آنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کافر عورت ہے تو اس کے سامنے مسلمان عورت کو اپنا پورا جسم چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جسم کے وہ حصے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں، جیسے ہتھیلیاں ہے، چہرہ ہے، تو وہ اگر بامر مجبوری کافر عورتوں کے سامنے کھلا ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بچے تو بہت اچھا ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اپنی کنیزوں میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں چچا اور ماموں کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں، یعنی یہاں پر ماموں کا ذکر نہیں، چچا کا ذکر نہیں، لیکن جب باپ کا ذکر آ گیا اور دیگر رشتہ داروں کا ذکر آیا تو وہ بھی اس میں حکمن داخل ہیں کہ چچا سے بھی پردہ نہیں اور ماموں سے بھی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اس نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ ہر ایک مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ واجب ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ مستحب ہے۔ یہی قول معتمد ہے اور اس پر جمہور ہیں۔ یعنی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا
تو ذکر کرنے والے پر، سننے والے پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار ذکر ہو تو ہر دفعہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر سنے، بولنے والے کو بھی چاہیے وہ درود پڑھے، سننے والے کو بھی چاہیے ساتھ میں درود پڑھے۔ جیسے کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جب بولنے والا کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سننے والے کو بھی چاہیے اس کے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ماشاءاللہ عرب شریف میں عشاق کا تو انداز یہ ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو جب وہ کہے گا نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سننے والے سب مل کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح رحمت اللہ علیہ، اسی طرح علیہ السلام۔ تو یہ بڑا اچھا انداز ہے ملک شام میں، عراق میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور آپ کے تابع کر کے آپ کے آل و اصحاب اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے۔ یعنی درود شریف میں آپ کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور مستقل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں حضور کا ذکر آیا، حضور پر درود بھیجا گیا، اور حضور کے ساتھ آل پر بھی بھیج دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن خالص حضور کے علاوہ کسی پر مستقل طور پر درود بھیجنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی کہے امام اعظم ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منع ہے۔ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث ہے، یعنی یہ بزرگان دین سے منتقل ہوتا آیا ہے۔ سب نے درود شریف میں آل کا ذکر کیا، اصحاب کا ذکر کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، تو جب یہ روایت ہے کہ آل کے بغیر درود قبول نہیں ہوتا تو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، آپ کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر عظمت عطا فرما، اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے عظمت عطا فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کا ثواب زیادہ کر کے اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر انبیاء، مرسلین، فرشتوں اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے انہیں عظمت عطا فرما۔ درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار بھیجتا ہے۔ باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اس غیب بتانے والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب گستاخ ہیں، جو مرتد ہیں، جو کافر ہیں، جو بکواس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت اس طرح ہے کہ وہ واجب القتل ہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا۔ تو جو گستاخی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو سزائیں بھی دیں اور خود صحابہ کرام کو مقرر بھی کیا سزا دینے کے لیے، اور کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھے بغیر کسی گستاخ کا سر تن سے جدا کیا تو حضور نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گستاخوں کو معاف کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حق ہے، جسے سزا دینا چاہیں سزا دیں، جسے معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو صرف اور صرف سزا دی جائے، اور اس کی سزائے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے 295C، جس کے تحت گستاخ رسول کی سزائے موت ہے۔ بہت سے لوگ اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ناکامی عطا فرمائے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ آخرت میں ان پر لعنت ہے، یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کا ان پر غضب ہے۔ وہ ایذا دینے والے کفار ہیں جو شان الہی میں، شان مصطفیٰ میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر دونوں جہاں میں لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی آخرت میں ذلت کا عذاب ان کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، بغیر مقتصبو، بے کیے، یعنی مومنوں نے، مومن مردوں عورتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلا وجہ ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ نے فرمایا، کتے اور سور خنزیر کو بھی ناحق تکلیف دینا جائز نہیں، تو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ سورہ احزاب کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ